بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ اسلامی کہانیوں اور تاریخی واقعات پر مبنی ایک نیا سلسلے شروع کرتے ہوئے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہنوں اور بھائیوں، ہمیشہ کی طرح ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ ابھی تک ہمارے سبسکرائبر نہیں بنے تو نیچے نظر آنے والے بیل آئیکن پر کلک کر کے آپ ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ تاریخی حقائق سے بھرپور یہ اسلامی قصے جو ہیں وہ آپ تک باقاعدگی سے پہنچتے رہیں اور آپ کی زندگیاں منور کرتے رہیں۔ دوستو، آج ہم نے جو واقعہ، جو قصہ آپ کے لیے منتخب کیا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب امہات المومنین کی کسی بات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے اور قسم کھا لی کہ 1 مہینے تک ان میں سے کسی کے پاس نہیں جائیں گے، اور لوگوں میں یہ شہرت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ دوستو، ہوا یوں کہ امہات المومنین کی کسی بات پر، کسی طرز عمل پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کو تنبیہ کرنے کے لیے علیحدگی میں اوپر ایک حجرے میں قیام فرمایا۔ مختلف روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قسم کھا لی کہ وہ ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ لوگوں میں یہ بات پہنچی تو یہ مشہور ہو گیا کہ شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے اور ان سب سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اپنے گھر پر موجود تھے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی حضرت حفصہ بھی رسول اکرم کی عقد میں تھی، یعنی نکاح میں تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خبر سنی تو وہ دوڑے ہوئے تشریف لائے۔ مسجد میں دیکھا تو بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج اور غصے کی وجہ سے رو رہے تھے اور اپنی کم نصیبی پر غمگین تھے۔ یہی حال تمام امہات المومنین کا بھی تھا، وہ بھی اپنے گھروں میں رنجیدہ اور غمگین بیٹھی ہوئی تھیں۔ حضرت عمر اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس تشریف لے گئے تو وہ بھی اپنے مکان میں، اپنے حجرے میں رو رہی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم اب کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں ہمیشہ اس سے ڈرایا نہیں کرتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کیا کرو؟ اپنی بیٹی کو یہ بات کہنے کے بعد راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر جو ہیں وہ واپس مسجد میں تشریف لے آئے۔ وہاں ایک جماعت منبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر آپ بھی وہاں بیٹھے رہے، مگر شدت رنج سے بیٹھا نہ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ تشریف فرما تھے اس جگہ کے قریب چلے گئے، اور حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام کے ذریعے جو دوباری کے زینہ پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے اندر حاضری کی اجازت چاہی۔ انہوں نے حاضر خدمت ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اجازت مانگی، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکوت فرمایا، یعنی خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔
حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکر یہی جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر مایوس ہو کر منبر کے پاس آ بیٹھے مگر بیٹھا نہ گیا، کیونکہ وہ ایک سچے صحابی تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ بےتاب ہو کر دوبارہ حضرت رباح کے ذریعے اجازت مانگنے کے لیے تشریف لائے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ غلام اجازت لینے کے لیے دوبارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ میں تشریف لے گئے مگر جواب پھر وہی تھا، یعنی خاموشی۔ یوں بار بار ہوتا رہا کہ غلام حاضری کے لیے اندر جاتے اور خاموشی کا جواب لے کر واپس آتے۔ آخر کار جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پلٹنے لگے تو حضرت رباح رضی اللہ عنہ نے خوشخبری سنائی کہ تمہیں حاضری کی اجازت ہو گئی ہے۔ حضرت عمر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور وہ بےتابی سے اس حجرے میں حاضر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں ہے، اس وجہ سے جس میں اطہر پر بوریے کے نشانات بھی ابھر آئے ہیں، یعنی آپ جس ٹاٹ سے بنے بستر پر تھے اس کے نشانات آپ کے بدن پر صاف نظر آیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے سرہانے ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور سب سے اول تو یہ پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں دل بستگی کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے مگر جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ انصار کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں۔ ان کو دیکھ کر قریش کی عورتیں بھی اس سے متاثر ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد میں نے ایک آدھ بات اور کی جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر تبسم کے آثار نظر آئے۔ میں نے ارد گرد دیکھا کہ گھر کا کل سامان یہ تھا: 3 چمڑے بغیر دبائے ہوئے، بغیر نرم کیے ہوئے اور 1 مٹھی جو ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑا کے دیکھا تو اس کے سوا کچھ نہ ملا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر رو دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کیوں نہ روں کہ یہ بوریے کے نشانات آپ کے بدن مبارک پر پڑ رہے ہیں اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا کیجئے کہ آپ کی امت پر وسعت ہو۔ یہ روم اور فارس بے دین ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان پر تو یہ وسعت ہے کہ کیسر و کسرا کے محل تو باغوں اور نہروں کے درمیان ہوں اور آپ اللہ کے رسول اس کے خاص بندہ ہو کر یہ حالت ہے کہ تکیہ لگائے ہوئے لیٹے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر بیٹھ گئے اور رسول اکرم نے فرمایا، عمر، کیا اب تک اس بات کے اندر رشک میں پڑے ہو، اس بات کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہو؟ سنو،
آخرت کی وسعت دنیا کی وسعت سے بہت بہتر ہے۔ ان کفار کو طیبات اور اچھی چیزیں دنیا میں مل گئیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے استغفار فرمائیں کہ میں نے غلطی کا ارتکاب کر دیا۔ خواتین و حضرات، یہ دین اور دنیا کے بادشاہ اور اللہ کے سب سے محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل تھا کہ بوریے پر بھی کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں تھی۔ گھر کے ساز و سامان کا حال بھی آپ کو معلوم ہو گیا۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک چمڑا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ نے بھی یہ بیان کیا کہ آپ کے گھر میں ایک ٹاٹ تھا جس کو دوہرا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے بچھا دیتی تھی۔ ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اگر اس کو چوہرا کر کے بچھا دوں تو زیادہ نرم ہو جائے، چنانچہ ہم نے بچھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح اٹھ کر فرمایا کہ رات کو کیا بچھایا تھا؟ ہم نے عرض کیا کہ وہی ٹاٹ تھا، اس کو چوہرا کر دیا تھا۔ فرمایا اس کو ویسا ہی کر دو جیسا پہلے تھا، اس کی نرمی رات کو عبادت کے لیے اٹھنے میں مانع ہوتی ہے۔ دوستو، سوچیں کہ وہ محبوب الہی جو دنیا اور آخرت کے بادشاہ ہیں، ان کی زندگی کیسی تھی، اور پھر ہم آج اپنے نرم اور روئیں دار گدوں پر بھی نگاہ ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر سہولیات عطا فرمائی ہیں، وسعت فرما رکھی ہے، اور پھر بھی شکر کے بجائے ہر وقت ہم تنگی کی شکایت رکھتے ہیں۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی ہے، یہ واقعہ، یہ اسلامی کہانی آپ تک پہنچانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم سب یہ صحیح کریں کہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ حیات مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھال لیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم دنیا و آخرت میں فلاح پائیں گے۔ دوستو، یہ تھا آج کا قصہ اور اس کا مقصد۔ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ مستقبل میں بھی آپ تک اسی طرح کے سبق آموز اسلامی کہانیاں جو ہیں وہ پہنچاتے رہیں۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔